السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصہ اول میں ہم نے یورپ اور بھارت کے کچھ نکات کا مطالعہ کیا تھا۔ اب ہم آگے کا سبق دیکھیں گے۔ سیاسی شعبے میں انقلاب۔ سن 1800 سے لے کر 1900 کی صدی میں، یعنی ان 100 سالوں کے بیچ میں امریکہ، فرانس اور انگلینڈ کے درمیان کچھ جنگیں ہوئی۔ اس کی وجہ سے دنیا میں کیا تبدیلیاں آئی وہ ہم دیکھیں گے۔ جو بادشاہت تھی وہ ختم ہو گئی اور جمہوری نظام آ گیا۔ ان لوگوں نے ووٹنگ کے ذریعے سے اپنا نمائندہ چنا۔ اس طرح سب سے پہلے انگلینڈ میں پارلیمانی جمہوریت کی نشو نما ہوئی۔ جیسا ہمارے بھارت میں الیکشن کے ذریعے نمائندہ چنا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے وہاں پر بھی الیکشن کے ذریعے سے اپنا نمائندہ چنا گیا۔ پہلے لوگوں کو اختیار نہیں تھے۔ پھر سن 1689 میں ایک بل بنا۔ بادشاہ کو پہلے بہت سارے اختیارات حاصل تھے، لیکن بعد میں یہ قانون بنا کہ لوگوں کو بھی کچھ اختیارات ملے، تو اس طرح انگلینڈ کے لوگوں کو یہ حقوق حاصل ہوئے کہ وہ اپنے ملک کے کچھ فیصلے لے سکے۔ اس طرح پارلیمانی ممبر کو فیصلہ لینے کے اختیارات ملے۔ اسے بل آف رائٹ کہا جاتا ہے۔ ان انقلابی واقعات کی وجہ سے اس دور کو عہد انقلاب یا انقلاب کا دور کہا جاتا ہے۔ اب امریکہ میں بھی کچھ تبدیلیاں آئی۔ جس طرح کولمبس نے امریکہ دریافت کیا اور اسے معلوم ہوا کہ امریکہ ایک بہت بڑا بر اعظم ہے، یورپ سے بہت سارے لوگ امریکہ میں چلے آئے، تو اس طرح انگلستان اور فرانس جیسے ممالک نے بھی وہاں اپنی نوآبادیات قائم کی۔ یہ نوآبادیات کیا ہوتی ہے ہم آگے کے سبق میں دیکھیں گے۔ تو اس طرح انگلستان نے امریکہ کے شمالی حصے کے مشرقی ساحلی علاقے میں 13 نوآبادیات قائم کی۔ انگلستان پورے امریکہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے صرف برائے نام اختیارات حاصل ہوئے۔ لیکن آگے چل کر ان لوگوں نے امریکی لوگوں پر کڑی بندشیں لگا دی اور ٹیکس عائد کر دیے۔ انگلستان سے آئے ہوئے لوگ جو امریکی نوآبادیات کہلاتے تھے، انہوں نے جارج واشنگٹن کی قیادت میں جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو اس طرح اس جنگ میں دو سے زیادہ ممالک جیسے فرانس اور امریکہ یہ جنگ میں شامل ہوئے اور یہ جنگ تقریباً 7 سال تک جاری رہی۔ آخر کار اس جنگ میں امریکی نوآبادیات کی فوج کو فتح حاصل ہوئی۔ اس واقعے کو امریکہ کی جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ 4 جولائی سن 1776 میں آزادی ملی۔ یہ پہلا ملک تھا جس کا دستور تحریری شکل میں اور جمہوری نظام والا پہلا ملک بنا جس نے وفاقی طرز حکومت کو اختیار کیا۔ وفاقی طرز نظام یعنی ملک کو مختلف صوبوں میں تقسیم کرنا، اور یہ صوبے ایک دوسرے کے اتحاد سے چلتے ہیں۔ اب اس طرح امریکہ جیسے ملک نے ایک طاقتور ملک یعنی انگلستان کو ہرا دیا، تو اس طرح سے امریکہ جنگ سے بہت سارے ملک نے سبق حاصل کیا کہ اب اس طرح فرانس میں بھی بادشاہت تھی اور جاگیردارہ نظام تھا۔ اب یہاں بادشاہ بھی بہت زیادہ طاقتور تھے، زمیندار کو بہت سارے حقوق حاصل تھے، جیسے ان کو ٹیکس ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، غریبوں کو ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ عوام میں بے چینی پیدا ہوئی اور انہوں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس طرح عوامی جمہوریہ کی بنیاد پڑی۔ اس واقعے کو انقلاب فرانس کہا جاتا ہے۔ سن 1789 میں یہ انقلاب آیا، تو اس طرح فرانس کی عوام کی آزادی، مساوات اور اخوت جیسے اقدار کا تحفہ ملا۔ جس طرح بھارت کے دستور میں بھی مساوات اور اخوت اور آزادی کی قدریں شامل ہیں، اس طرح امریکہ کی جنگ آزادی کی طرح فرانس میں بھی آزادی حاصل ہوئی۔ دنیا کی تاریخ میں اسے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ 18ویں صدی کے نصف آخر میں صنعتی شعبے میں بھی انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ جیسے چھوٹی صنعتیں جسے گھریلو صنعتیں کہا جاتا ہے، اس کی جگہ بڑے کارخانے نے لے لی۔ دستی کرگھوں کی بجائے مشینی کرگھوں کا استعمال شروع ہو گیا۔ بھاپ پر چلنے والی ریل گاڑیاں اور دخانی کشتیوں کا استعمال نقل و حمل کے ذرائع بن گئے۔ اس طرح مشینی دور کا آغاز ہوا۔ ان ذرائعوں کا استعمال خاص طور سے تجارتی مال کو لانے لے جانے کے لیے ہونے لگا۔ اس طرح یہ مغربی دنیا تک پھیل گیا۔
صنعتی عروج اتنا زبردست تھا کہ اسے دنیا کا کارخانہ کہا جانے لگا۔ نئے بحری راستوں کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ملک دوسرے ملک سے تجارتی تعلقات قائم کرنے لگے۔ اسی طرح سے نیا تجارتی نظام کا آغاز ہوا، یعنی سرمایہ دارانہ نظام کا آغاز ہوا۔ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیا؟ سرمایہ دارانہ نظام یعنی ایسا نظام جس میں ایک تاجر اپنے حساب سے مال کی پیداوار کرتا ہے اور گورنمنٹ کو صرف ٹیکس دیتا ہے، اور مال کی پیداوار میں سارا فیصلہ اس کا خود کا ہوتا ہے۔ اس طرح کے نظام کو سرمایہ دارانہ نظام کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح یورپی ممالک کے ایشیائی ملکوں کے درمیان تجارت کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کے لیے کئی تاجر آگے آئے، لیکن ایک تاجر کے لیے جہاز سے مال دوسرے ملک میں بھیجنا ممکن نہیں تھا۔ اس وجہ سے کئی تاجروں نے مل کر تجارت شروع کی۔ اس طرح بڑے سرمایہ والی تجارتی کمپنیاں وجود میں آئیں۔ تجارت کی وجہ سے یورپ کی معاشی حالت خوشگوار ہو گئی۔ یورپ کے حکمران تجارتی کمپنیوں کو فوجی تحفظ اور تجارتی سہولتیں دینے لگے۔ تجارت کی وجہ سے یورپی ممالک میں دولت میں اضافہ ہونے لگا۔ دولت کا استعمال سرمایہ کی شکل میں تجارت اور صنعتی کاروبار میں کیا جانے لگا۔ اس وجہ سے یورپی ممالک میں سرمایہ دارانہ معیشت وجود میں آئی۔ کسی ایک ملک کے کچھ لوگوں کا دوسرے زمینی علاقے کے کسی مخصوص حصے پر بستی بسانا نوآبادیات کہلاتا ہے۔ یعنی اس زمینی علاقے پر بستی بسانا اور پھر آہستہ آہستہ بادشاہ کے سیاسی کاموں میں مداخلت کرنا اور پھر اپنا اقتدار قائم کرنا نوآبادیات کہلاتا ہے۔ یورپی ملکوں کے اسی نوآبادیاتی رجحان سے سامراجیت وجود میں آئی۔ اب دیکھیں گے سامراجیت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ برطانوی حکومت نے یہ سوچا کہ بار بار بادشاہ کی اجازت سے تجارت کرنے کی بجائے پورے ملک کی تجارت پر اپنا اقتدار قائم کیا جائے۔ اس طرح ترقی یافتہ ملک یعنی یورپی ممالک اور غیر ترقی یافتہ ملک بھارت، افریقہ کے کئی ممالک نے اپنی نوآبادیات قائم کی، یعنی اپنا اقتدار قائم کیا۔ اسی کو سامراجیت کہتے ہیں۔ بھارت میں تجارتی اجارہ داری حاصل کرنے کے لیے یورپی حکومتوں میں سخت مقابلہ آرائی ہوئی۔ سن 1600 میں انگریزوں نے بھارت سے تجارت کرنے کے لیے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ اس کمپنی نے شاہجہاں جہانگیر سے اجازت نامہ حاصل کر کے سورت میں اپنی تجارتی کوٹھی قائم کی۔ اس کمپنی کے توسط سے بھارت سے انگلستان کی تجارت ہوتی تھی۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اس کے آگے کا سبق ہم حصہ نمبر 56 میں دیکھیں گے۔